آج ہم بحر ابلاغ کی جانب سے آپ کے پاس حاضر ہیں اور آج ہم بحث کریں گے سینٹ الیکشن کے حوالے سے۔ آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے علاوہ ملک کے مختلف شہروں میں انہیں صوبائی اسمبلیوں میں بھی سینٹ کے حوالے سے الیکشن ہوئے، جس میں حکومت اور پی ڈی ایم جو اپوزیشن اتحاد ہے اس کے امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ تھا۔ اس حوالے سے سب سے بڑا اپ سیٹ اسلام آباد میں جنرل نشست پر ہوا، جس میں وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے درمیان مقابلہ تھا۔ تاہم اس میں توقع یہ کی جا رہی تھی کہ حکومتی امیدوار عبدالحفیظ شیخ فتح یاب ہوں گے اور گیلانی کو شکست ہوگی۔ تاہم حکومتی امیدوں اور دعووں کے باوجود اور ان کے برعکس یوسف رضا گیلانی اس نشست سے کامیاب ہو گئے، جس سے حکومت کو انتہائی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ آج کا جو الیکشن ہوا اس میں حکومت کے پاس 180 نشستیں تھیں، جن میں سے اسے ان کے امیدوار کو 160 ووٹ ملے جو انتہائی 164 ووٹ ملے جو انتہائی شرمسار اور شرمندگی کا باعث ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی کو 169 ووٹ ملے جو ان کے لیے کامیابی کا باعث بنے۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے اور حکومت اس پہ بڑی شرمندہ بھی ہے۔ اس کے بعد حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن پہ اور پی ڈی ایم پہ اور ان کے امیدواروں پہ بڑے بڑے الزامات بھی دیکھنے میں سامنے آئے، چونکہ پشاور میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے بھی پریس کانفرنس کی، ان کے ساتھ سابق وزیر اطلاعات اور موجودہ صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی نے بھی، اور دونوں نے یہی الزام لگایا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں ان میں کرپشن ہوئی ہے۔ تاہم پی ٹی آئی جب الزام لگاتی ہے تو وہ ثبوت پیش نہیں کرتی، تاہم جب کوئی دوسرا الزام لگاتا ہے تو اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے ثبوت بھی پیش کرے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ اب یہ الیکشن تبدیلی کو ریورس کرنے کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ تبدیلی ریورس ہو گئی ہے اور ایک نیا دور آنے والا ہے۔ اس سے جو ہے وہ جو تبدیلی کے نعرے تھے اس کو بھی زک پڑی ہے، کیونکہ تبدیلی جو عمران خان تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے وہ ناکام رہا اور اس میں عوام کو نہ کوئی تبدیلی نظر آئی اور نہ کوئی ریلیف۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو وزیر اعظم عمران خان نے فوری طور پر دل پر اس کا اثر لیتے ہوئے کل عدم اعتماد کا ووٹ، یعنی کل بروز جس کو ہم جمعرات کہیں گے، وہ اپنا عدم اعتماد کو تحریک عدم اعتماد کے خدشے کے نظر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں جمعرات کو اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کو جو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے اس کے الیکشن میں بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہاں بھی ان کا نمبر بڑا انتہائی اہم نقطے پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے لیے ان کو اگر جیتنا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کے امیدوار کی مدد چاہیے ہوگی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پاس اب تک جو فگر نظر آ رہا ہے ہمیں اس حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آج پیپلز پارٹی نے تو خوب جشن منایا اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں بھی دی ہیں، اور یہ بھی باتیں چلتی رہیں کہ عمران خان نے غلطی سے اپنا ووٹ گیلانی کے حق میں ڈال دیا، تاہم اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ بعد لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا ووٹ بھی مسترد ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے نوید قمر کا بھی ایک دعویٰ سامنے آیا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا ووٹ مسترد کروا چکے ہیں، اس لیے ان کو شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی شکست سے دوچار ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ کو یہ ایک اہم چیز بتانا چاہیں گے جو مین ہے کہ اس کا جو حکومت کو آگے آنے والے دنوں میں ووٹ چاہیے وہ کتنے چاہیے اور اس کا کیا سچویشن ہے، یہ تھوڑا سا ہم اس سلسلے میں دیکھیں گے۔ میں آپ کو تھوڑی دیر میں یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جس میں بڑا اہم تجزیہ کیا گیا ہے، اور اس تجزیے کے حوالے سے آپ دیکھنا چاہیں گے۔ ہاں جی، یہ آ گئی ہمارے پاس خبر۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے ممکنہ انتخاب کے حوالے سے نمبروں کی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس میں کیا دلچسپی ہے اور کیا نہیں ہے یہ ہم آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں۔ جی تو
اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایوان بالا میں اپوزیشن اتحاد کے ارکان کی تعداد 51 ہو گئی ہے، جبکہ حکومتی اتحاد کے سینیٹرز کی تعداد 49 ہے۔ تو اس سلسلے میں حکومت کو 2 ووٹ چاہیے اور اپوزیشن اتحاد کے ارکان کا 51 ووٹ پہلے ہے۔ تاہم جماعت اسلامی پہلے ہی سینٹ الیکشن سے لاطلبی کا اظہار کر چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا پہلے سے 7 سینیٹر ایوان میں موجود تھے، جبکہ اس نے مزید 18 سینیٹرز کے لیے نشستیں جیتی ہیں، جس کے بعد پی ٹی آئی کے مجموعی سینیٹر کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ بلوچستان سے پی ٹی آئی کی حمایت سے بھی عبدالقادر سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، جس کے بعد ان کی تعداد 26 ہو جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے ایوان بالا جو سینٹ ہے اس کی بڑی جماعت بن گئی۔ حکومت کے تحت بلوچستان عوامی پارٹی کے مجموعی سینیٹر کی تعداد بھی 13 ہے۔ ان کے اتحادی ایم کیو ایم کے 3، جی ڈی اے، مسلم لیگ فنکشن اور پاکستان مسلم لیگ کا ایک سینیٹر شامل ہے۔ فاٹا سے 4 سینیٹرز کی بھی حکومت کو حمایت حاصل ہے، جس کے بعد حکومتی اتحاد کے مجموعی سینیٹرز کی تعداد 49 ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے ایوان بالا میں 17 ارکان ہیں، پیپلز پارٹی کے 21 ارکان ہیں، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جسے کہتے ہیں اس کے 5 ہیں، بی این پی مینگل نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور اے این پی کے 2 سینیٹرز ہیں۔ یہ تمام اپوزیشن ہے۔ بی این پی مینگل کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے یہ حکومتی اتحادی تھے، تاہم اب انہوں نے جو ہے اپنا اتحاد وہاں سے ختم کر کے پی ڈی ایم کی حمایت کا اعلان کر رکھا ہوا ہے۔ تو ان تمام کو ملا کر حکومت کے اتحاد کی جو سینیٹرز ہیں ان کی مجموعی تعداد 51 ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں جس دن چیئرمین ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس دن ہم دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے، حکومت جیتتی ہے یا اپوزیشن جیتتی ہے، کیونکہ حکومت بھی دعوے کر رہی تھی پہلے بھی کہ ہم اسلام آباد کی جنرل نشست جیتیں گے اور پی ڈی ایم کے جو امیدوار ہیں یوسف رضا گیلانی ان کو شکست کا سامنا ہوگا، لیکن ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، الٹا بہت ساری باتیں بھی سننی پڑی، اس حوالے سے بہت پریس کانفرنسز بھی ہوئیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ ہم جو ہے اس نتیجے کو چیلنج کریں گے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری نے بھی اس پہ باتیں کی، جو وفاقی وزیر ہیں جو شاہ محمود قریشی ہیں، اس نے دیگر وزراء شیریں مزاری ان کو ساتھ لے کر پریس کانفرنس بھی کی، جس میں انہوں نے بہت بڑے الزامات لگائے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکا اور وزیر اعظم جلد ہی اعتماد کا ووٹ لیں گے قومی اسمبلی سے۔ تو ناظرین ابھی ایک سیاست میں بہت بڑی گرما گرمی پیدا ہو گئی ہے۔ اب اپوزیشن جو پی ڈی ایم ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کی تحریک جو ٹھنڈی پڑ گئی ہے، تو اس کے تمام جو باتیں ہیں دعوے ہیں وہ الٹے ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ اب پی ڈی ایم بہت آگے نکل گئی ہے اور اس کو ایوان میں اچھی بھلی نشستیں مل گئی ہیں اور وہ اپنی جگہ بنانے کے لیے کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن اب سنا یہ جا رہا ہے کہ کل وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ بہت جلد بازی کر رہے ہیں اور بہت جلدی میں انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر ایک نئی سیاسی ہلچل مچ جائے گی۔ اب لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے دن جو ہیں وہ بہت برے چل رہے ہیں اور اسے مزید بھی شکستوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 18 مارچ کو ڈسکا میں این اے کا جو الیکشن ہو رہا ہے اس پر بھی بہت صورتحال عجیب سی ہے۔ پچھلی دفعہ گو کے پی ٹی آئی جیت گئی تھی، تاہم دھاندلی کا جب الزام لگا اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تو اسے بھی تحریک انصاف کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس میں بھی تحریک انصاف کی جیت نظر نہیں آ رہی۔ تو اب ناظرین فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی آگے مزید ڈاؤن ہوگی، اپ ہوگی، پی ایم اسمبلی سے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس سلسلے میں آپ نے ضرور ہمارے چینل پہ کمنٹس کرنے ہیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ لوگ آگے بھی اس کو دیکھ سکیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشنز ہوتی ہیں ہمارے پاس، تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، بہر ابلاغ کے ساتھ رہیے گا۔ تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔